الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، اسی پہ بھروسہ ہے، اسی پہ ناز کرتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں بزم کہکشاں۔ بزم کہکشاں کی آج کی نشست جو شب برات کے موضوع پہ ہمیں انعقاد پذیر ہے، اس میں ہمارے مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد بلال چشتی صاحب۔ آپ کو سب سے پہلے بزم کہکشاں کی آج کی نشست میں خوش آمدید، اور آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا۔ سب سے پہلے جو سوال شب برات کے حوالے سے کہ دیکھنے میں ہے کہ اس شب برات کے مسئلے کو بھی اختلافی بنایا جا رہا ہے، تو شب برات کی حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر آپ بیان کروائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سلیمان بھائی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ کی، اور پوری ٹیم بزم کہکشاں، ان کو جو پروگرام ماشاءاللہ کامیاب جا رہے ہیں اس پر مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید آپ کو ترقیاں عطا فرمائے۔ اب میں سوال جو آپ نے فرمایا ہے شب برات کی حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت پاک ہے، اس کے اندر جو لیل مبارکہ ارشاد فرمائی گئی ہے، اس کے اندر اختلاف مفسرین کرام نے، بعض نے فرمایا کہ اس لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے، اور اکثر نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد شب برات ہے۔ چونکہ جس بات پر اکثریت ہو پھر اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے، لہٰذا اکثریت کے قول کو لے کر اس لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات ہے۔ اور اسی آیت کے تحت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 4 نام بتائے ہیں: لیلہ مبارکہ، لیلہ رحمہ، لیلۃ الفکر، لیلۃ البرات۔ یہ 4 نام علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر یہ آپ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ برکت والی رات، عظمت والی رات، فکر والی رات، یعنی یہ ایسی رات ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی اس کے اوپر موجود ہیں، احادیث بے شمار احادیث ہیں، علماء کرام اس کو بیان فرماتے رہتے ہیں۔ اختلاف کرنا ہر کسی کا اپنا اپنا حق ہوتا ہے، اختلاف کرتے ہیں، لیکن افسوس اس بات پر آتا ہے کہ اس رات میں کون سی ایسی قباحت ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرنا بھی کوئی یہ ناجائز کام ہو گیا۔ اس رات کو اللہ کی عبادت ہی تو کی جاتی ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی جاتی ہے۔ اگر رب سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ اب رب سے مانگنا بھی ناجائز ہو گیا، تو پھر بتائیں اعتراض کرنے والے کہ کون سی ایسی بارگاہ ہے جہاں التجا کی جائے، وہاں دعا کی جائے؟ تو اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ پر یہ کرم کیا، یہ رات عظمت و شان والی عطا فرمائیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس جبریل امین تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کی طرف نگاہ پاک اٹھائیں۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ پاک اٹھائی، آپ نے فرمایا جبریل یہ کون سی رات ہے کہ اللہ رب العزت نے 300 رحمت کے دروازے کھول رکھے؟ حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ نصف شعبان کی رات ہے، یعنی 15ویں رات شب برات کی رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ رب العزت کی فرشتوں کو نازل فرما کر کے اعلان فرماتا ہے۔ ان فرشتوں کی ندا اللہ کی اذن سے ہوتے ہیں، یہ خدا کی ندا ہو گئے، تو وہ یہ آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو روزی دی جائے، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، یعنی یہ سارے الفاظ حدیث پاک کے اندر آتے ہیں۔ یہ ندا ہوتی ہے، غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ صدا ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر میری گناہگار امت کی بخشش کی جاتی ہے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک اس رات کو کھڑے ہو کر ساری رات عبادت فرماتے ہیں۔
ساری رات عبادت فرماتے ہیں. اپنی امت کو حکم دیا ہے. یہ ایسی عظمت و شان والی رات ہے. اس رات کے اندر یعنی یوں کہہ لیں کہ یہ ہمارے بجٹ کی رات ہے. ہر بندے کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. ہم جو مہینہ خرچ کرتے ہیں اس کا کرتے ہیں نا حساب. اس مہینے ہم نے کتنا خرچ کیا, کیا بچا, کیا کھویا, کیا کیا ہے. تو انسان کو اپنے اعمال کا بھی تو محاسبہ کرنا چاہیے. تو یہ سارا سال جو ہم کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ پیش ہوتا ہے کہ انسان نے کیا نہیں. پھر اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے کرم کیا کر دیا, ایسی رات عطا فرما دی کہ تم نے پورا سال جو کیا ہے سو کیا ہے. آج کی رات مانگ لو مجھ سے بخشش, مانگو میں تمہیں بخش دوں گا. مانگ لو مجھ سے جو کچھ مانگنا چاہتے ہو, میں نے رحمت کے دروازے کھول رکھے ہیں. کیا مانگنا چاہتے ہو مانگو مجھ سے, میں دیتا ہوں. اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. یہ ایسی رات اور عظمت و شان والی رات یعنی لیلۃ الفکر. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ جو فرما رہے ہیں یعنی آخرت کی فکر کی رات ہے. اس رات کو ہماری موت لکھی جاتی ہے. اس نصف شعبان کی رات سے لے کر اگلے شعبان کی 15 تک کب کہاں کس وقت ہماری موت, یہ سب کچھ لکھی جاتی ہے. تو کیا وہ خوش نصیب ہے کہ جس پر کے لبوں پر میرے آقا کی نعت سجی ہو, درود پڑھ رہا ہو, قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو, یا اللہ کی عبادت کر رہا ہو, نوافل کی صورت میں کھڑا ہو. اب بتائیں سلمان بھائی, اللہ رب العزت اس کی قسمت میں کیا لکھے گا؟ اگر جو کرم ہی لکھے گا, اس کی موت کا انجام کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت یہ گوارا کرے گا ایک بندہ جس کی زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا ہے, سجدے میں ہے یا رکوع کے اندر کھڑا ہے سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہے, قیام کی صورت میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کی صدا دے رہا ہے, جو رحمان و رحیم پکار رہا ہے, کہ اس لمحے اگر اس کے نصیب میں موت لکھی جا رہی ہے تو کیا خیال ہے کہ رب کائنات پر اس کا انجام کیا لکھے گا؟ تو یقینی بات ہے کہ اس کا خاتمہ بالایمان ہی ہوگا نا. پھر یہ ایسی رات آ گئی جو ہمارا رزق لکھا جائے گا, ہم نے اس کو کتنا دیا جائے گا, اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. لہٰذا جو اپنا بجٹ صحیح کروانا چاہتے ہیں تو پیسے اس رات کو جو کچھ مانگنا ہے پھر مانگ لو. رب کائنات کی بات ہے, اللہ رب العزت کریں. جزاک اللہ. یہ تو آپ نے شب برات کی اہمیت جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں ملتی ہے وہ آپ نے فرمائی. تو اس کے بعد تو اختلاف, بات آپ کی بالکل درست ہے, اختلاف والی بات ہی نہیں ہے. اللہ سے مانگنے میں کسی کو کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ تو مانگنے کا بھی کچھ طریقہ اللہ پاک نے, اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا ہے. تو اس خاص رات میں وہ کیا خاص عبادات ہیں جو ایک مومن کو کرنی چاہیے. اور شب برات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے دن کا روزہ عموماً رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو خاص جو ایکٹیویٹی ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ لوگ قبرستان جاتے ہیں رات کے وقت شب برات میں. یہ دو باتیں, اور اس کے علاوہ جو مخصوص عبادات ہمیں کرنی چاہیے اس شب برات میں, اس حوالے سے میں آگاہ. آپ کا یہ سوال کہ رات کو قبرستان میں جانا اور دن کو روزہ رکھنا, میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے ہی جواب دوں. حدیث سامنے آ جائے. حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم راوی حضرت علی آپ کا یہ ارشاد بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے, کوئی مشکاہ شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت فرما رہے ہیں, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, قوموا لیلہا وصوموا یومہا نہارہا کبھی قضایا ہے. آپ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو قیام کرو, دن کو روزہ رکھو. تو یہ حدیث واضح طور پر ہمیں بتا رہی ہے, کملی والے کا عمل مبارک بھی ہے. صحابہ یعنی جو صحابی روایت فرما رہے ہیں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ فرمائیں اور عمل نہ کریں. ہم جیسے تو لوگ ہو سکتے ہیں بے عملے, لیکن وہ ہستیاں ایسے ہیں جو پہلے عمل کرتے تھے پھر وہ بات فرماتے ہیں, ان کی وہ ہستیاں ہیں. تو یہ لفظ بتا رہے ہیں حدیث پاک کے کہ رات کا قیام عبادت بھی ہے, یعنی پچھلی بات کے ساتھ متصل ہوتی ہے. جب قوموا لیلہا رات کو قیام کرو, وصوموا یومہا دن کو روزہ رکھو. دن کو روزہ رکھ کر تو دفتر بھی جایا جا سکتا ہے, یونیورسٹی بھی جایا جا سکتی ہے, پڑھایا بھی جا سکتا ہے, لیکن رب کائنات کا کرم تو دیکھیے, قیام کو رات میں ہی رکھا. یعنی قیام کی صورت میں باہر تو نہیں جایا جا سکتا نا, پھر اس لیے وہ رات مختص کر دی کہ رات کو تم قیام کرو, عبادت کرو, اور دن تمہارا بھی عبادت کی صورت میں جائے وہ ایسے کہ تم روزہ رکھ لو. یہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان کہ روزے کے حوالے سے ہے.
اب دوسری بات قبرستان میں جانا، وہ بھی میں حدیث پاک کے حوالے سے ہی آپ کو جواب دوں گا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ام المؤمنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے ہاں باری تھی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عشاء کی نماز کے بعد لیٹے، تو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا تو کملی والے آقا اپنے بستر پر موجود نہیں ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کر دیتی ہوں، میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں جب جنت البقیع میں جاتی ہوں فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تھے، اس قبرستان کے اندر۔ اگر اس رات کو قبروں پہ جانا نہیں ہے تو پھر کملی والے آقا کیوں تشریف لے گئے؟ یہ امت کو تعلیم دینی تھی اس رات کو، تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں۔ وہاں بھی سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو مسکرا فرمایا عائشہ کیا آپ نے یہ تصور کیا کہ میں حد تلفی کروں گا؟ آپ کو پتہ یہ کون سی رات ہے؟ تو اس کے اندر پھر آگے یہی ارشاد فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت میری امت کے گناہ گاروں کو بخشتا ہے، گناہ گاروں کی بخشش کی رات ہے یہ، یہاں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں جو صدا لگا رہے ہیں۔ تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں تشریف لے گئے، تو لہٰذا یہ ثابت ہو گیا اس رات کو بھی قبرستان میں جانا سنت نبوی ہے۔ اگر جانا درست نہ ہوتا تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ جاتے، کہ میرے محبوب کریم جب تشریف لے گئے لہٰذا وہ طریقہ ہمارے لیے ہے، تو اس لیے جاتے ہیں۔ ہاں اس کے ساتھ یہ میں ضرور کروں گا خرافات سے بچا جائے، خرافات سے بےہودگیوں سے بچا جائے۔ اس رات کو جو رسم و رواج کے طور پر کر لیتے ہیں، رسم و رواج خدا را نہ بنایا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے جو شریعت ہمیں حکم دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے۔ مخصوص عبادات کی آپ نے بات فرمائی، آپ کا یہ سوال مخصوص عبادت سلمان بھائی، سب سے پہلے میں اپنی طرف سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، عبادت تو ہے، نوافل بھی ہے، نوافل پڑھے جائیں، صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جاتی ہے، بیٹھ کر قرآن مجید کو پڑھو، ساری رات بیٹھ کر قرآن مجید پڑھو، یہ بھی ہر لفظ پہ کتنی نیکیاں ملیں گی، تو قرآن پڑھو، یہ بھی عبادت ہے، نوافل بھی عبادت ہے۔ سب سے زیادہ میں گزارش کرتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کہ درود شریف کی کثرت کی جائے۔ کیوں؟ میں نے جب حدیث پاک پڑھی نا، ہو سکتا ہے کہ تلاوت بھی رد ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی ایسی شبہات پہ جائیں، کوئی ایسا معاملات ہو جائیں کہ وہ نوافل بھی رد ہو جائیں، لیکن امام بھائی درود شریف کی ایسی عبادت ہے چاہے دکھلاوے کے لیے بھی پڑھا جائے تو یہ عبادت قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا ایسی رات کو پھر ایسی عبادت کرنی چاہیے جیسے جناب بندہ رد ہونے کا کوئی شک ہی نہ ہو، شک ہی نہ بچے کہ قبول ہی قبول ہو۔ تو کثرت سے اس رات کو درود شریف پڑھیں، آپ کے لبوں پر درود شریف ہو اور آپ کی موت لکھی جائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ شب برات کے حوالے سے آپ نے خوبصورت پیغام دیا، اور سب سے خوبصورت پیغام کے مخصوص عبادت یہی ہے کہ سرکار پر درود پڑھا جائے۔ بنا کر مجھے رحمت عالم محمد کا امتی، بنا کر مجھے رحمت عالم محمد کا امتی، سزا سے پہلے ہی بخشش کا اہتمام کر دیا۔ میں آپ کا بار دیگر ایک دفعہ پھر مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں اس مخصوص موضوع پہ عطا کیا۔